السلام علیکم، میں ہوں یار بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جج صاحبان جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں۔ کیوں ڈٹ گئے ہیں یہ آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کیا مجبوری تھی کہ اچانک چائنا چلے گئے؟ اور تیسری اور اہم خبر یہ آپ کو بتائیں گے کہ کپتان کب واپس آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اسی ولاگ میں تفصیل سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے ججز صاحبان ڈٹ گئے ہیں۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی میٹنگ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اندر تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے فائنل فیصلہ یہ کر لیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر لا کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، قانون کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ جو بھی فیصلہ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، آئین کے مطابق ہوگا اور میرٹ کے اوپر ہوگا۔ یہ جب بات باہر نکلی تو اس نظام کے جو بینیفیشلی سیاستدان ہیں ان کے دلوں پہ تو بجلی گری۔ جو اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے تھے یا خواہش رکھتے تھے، ان کی امیدوں پہ پانی پھیر گیا۔ اب صرف وہ فیصلے ہوں گے جو آئین قانون کے مطابق ہوں گے، میرٹ کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے۔ کسی کی خواہش کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی لیا جائے گا۔ یہ ججز صاحبانوں کا متفقہ فیصلہ ہے جو کہ پاکستانی عوام کے لیے خوش آئین ہے۔ لوگوں نے اس بات کو بڑا سراہا ہے۔ دوسری خبر کہ وہ کیا مجبوری تھی کہ میاں نواز شریف صاحب اچانک چائنا چلے جاتے ہیں، جبکہ بڑے اسلامی ملک کا صدر اس ملک کے اندر دورے پہ آ رہا ہے، اس کا وزٹ ہے، مکمل تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حکومت اپنے جتنے اس کے ریسورس ہیں اس کے مطابق، اپنے پروٹوکول کے مطابق وہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں، اور میاں صاحب اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ چائنا پہنچ گئے دورے پہ۔ کیوں گئے؟ اصل وجہ یہ تھی کہ جو یہ ہمارا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں یا باہر سے جو مختلف رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے مطابق میاں صاحب نے کسی کی خواہش کے اوپر چائنا گئے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے چائنا گئے ہیں کہ جناب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ دیکھیں، جب اس ملک کے صدر کا پاکستان کے اندر وزٹ ہوتا ہے تو میں صرف آپ کے لیے کھڑا ہوں، اور آپ جس طرف آپ کھڑے ہیں میاں نواز شریف صاحب اسی سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی پارٹی کے صدر ہوتے ہوئے، 3 بار کے وزیر اعظم رہتے ہوئے، اور اتنے بڑے ملک کا صدر اس ملک کے اندر آ رہا ہو، اور اس پارٹی کا، جس پارٹی کی اس ملک کے اندر حکومت ہے، اور وہ صدر اس موقع پہ خود کسی ملک کے دورے پہ چلے جائیں تو یہ بات کسی طور پہ ہضم نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد اگلی خبر
کہ خان صاحب کب آ رہے ہیں۔ خان صاحب بہت جلد آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے اسی مہینے اپریل کے اندر باہر ہونا تھا، لیکن کچھ ایسی ڈیولپمنٹس جو آف دی سکرین چل رہی ہیں، اس وجہ سے شاید ہفتہ 10 دن 15 دن مزید لیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو باہر آنے سے میرے خیال میں قانون کی جو ابھی تک جو ہم لوگ پروسیڈنگ جو سن رہے ہیں، مختلف وکیل صاحبانوں کی جو بحث ہے وہ جو سن رہے ہیں، پھر ججز صاحبانوں کے جو ریمارکس ہیں، ان سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ان کو روکنا، جیل کے اندر رکھنا میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے چیزیں آتی ہیں، جی ڈیل ہو گئی، فلاں نے ڈیل کر لی، کس نے کی، کیوں کی، میں نے تو نہیں کی۔ ابھی تو مختلف جگہوں سے مختلف سیاستدان اور پائے کے سیاستدان جو ہیں، ان کی طرف سے بھی وہ بھی ابھی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس نے ڈیل کروائی، کہاں پہ ڈیل ہوئی، اور حکومت کیسے گرائی گئی اور کس کے کہنے پہ گرائی گئی۔ اب تو حکومت کے اندر سے بندے بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب اس طرح کی وہ باتیں آنا شروع ہو جائیں تو میرے خیال میں حکومت کے لیے جو ہے وہ سوچنے کا مقام ہے، ان کو اپنی پالیسیوں پہ بھی ریویزٹ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اب جو اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں وہ حکومت کے لیے میرے خیال میں کوئی بہت اچھے نہیں ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چانس دیا، لیکن وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، عوام کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکے، عوام کے جو توقعات ہیں ان پہ پورا نہیں اتر سکے۔ اب شاید میرا یہ اپنے سوچ ہے، میرے خیال میں یہ حکومت زیادہ دیر اب نہ چل سکے۔ جو میری سوچ ہے وہ میرے خیال میں یہ اس حکومت کا پہلا اور آخری بجٹ ہوگا۔ بجٹ کے بعد اس حکومت کی مجھے رخصتی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔